آج کے اس بامقصد اور باوقار اجلاس کی افتتاح وہ عظیم المرتب شخصیت فرما رہی ہے جنہوں نے زندگی کے 40 سال درس و تدریس میں صرف کیے ہیں۔ اسماعیل یوسف کالج کی روح رواں پرنسپل محترمہ شائستہ ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ آج اس باوقار مشاعرے کی اور اجلاس کی افتتاح فرمائیں۔ محترمہ ڈاکٹر شائستہ خان صاحبہ پرنسپل اسماعیل یوسف کالج بعد ازاں ممبئی یونیورسٹی سے انہوں نے فارسی کی ایچ.او.ڈی رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم کے سفر کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد بی.کام کیا ہے، LLB کیا ہے، اور ان دنوں PhD کرنے والے طلبہ کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ میں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس اجلاس کا افتتاح فرمائیں۔ اصغر گونڈوی کے اس شعر کے ساتھ کہ وہ نغمہ بلبلے رنگی نوا ایک بار ہو جائے، کلی کی آنکھ کھل جائے، چمن بیدار ہو جائے۔ مائک پر محترمہ ڈاکٹر شائستہ خان۔ قابل احترام مہمانان اور معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ پروگرام ہے۔ اگر اسے ادب اور سماج کا حسین امتزاج کہا جائے تو میرے خیال میں مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ پروگرام جو ہے وہ ہر سال 8 مارچ کو ہی رکھا جاتا ہے، اور 19 سالوں سے یہ 8 مارچ کے دن منایا جاتا رہا ہے۔ اس کا خاص مقصد مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس دن، اور خصوصی طور پر دنیا کے ہر گوشے سے شاعروں کو بلایا جاتا ہے، اور شاعر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ادب کے فروغ کا ایک اچھا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے اس مشاعرے کے ذریعے اردو زبان اور ادب کی اچھی خدمت ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور سماجی اعتبار سے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ 19 سالوں سے لگاتار یہ پروگرام 8 مارچ کو منایا جاتا رہا ہے، کیونکہ علاؤالدین صاحب نے اپنے پرچے ہفتہ واری عوامی رائے کی ابتدا اسی روز سے شروع کی تھی، اور خاص طور سے اشاعت کا پہلا شمارہ اسی دن سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے اس روز خاص طور سے یہ پروگرام منایا جاتا ہے، اور تمام ادبی، علمی اور صحافت سے تعلق رکھنے والی سماجی شخصیتوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، سماج اور ادب کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اس لحاظ سے میں ڈاکٹر علاؤالدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ان کو جن لوگوں نے تعاون دیا ہے، ابھی تک 19 سالوں سے تعاون دیتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں قابل مبارکباد ہیں۔ دیوبند سے علاؤالدین صاحب کا علمی اور ادبی سفر اور ذوق و شوق کا آغاز ہوا، اور بمبئی کے اس عظیم شہر میں آ کر ان کا یہ ننھا پودا جو تھا ادبی ذوق کا، وہ ایک تناور درخت بن گیا، اور آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سماج اور ادب کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ ادبی شخصیتوں کو اعزازات سے بھی، علمی، ادبی اور صحافی شخصیتوں کو اعزازات سے بھی نوازتے جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ادب اور سماج کا ایک بہترین سنگم مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج یوم خواتین ہے، اس لحاظ سے میں کہنا چاہوں گی کہ تعلیم کا فروغ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ تعلیم نسواں کی اہمیت کا بھی اندازہ لوگوں کو ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سماج میں آج اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے،
اور ان کی فرائض کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا جاتا ہے، لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جاتی ہے، اور یہ اچھے سماج کا ضامن، صحت مند سماج کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرد سے ہی سماج بنتا ہے۔ ہر ایک فرد اگر یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کروں تو ایک صحت مند معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہی اپنے آپ میں اپنی اصلاح کر لے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے تو ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی مثال ڈاکٹر علاء الدین شیخ ہے۔ انہوں نے اکیلے ہی یہ سفر شروع کیا تھا، لیکن میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا جانب منزل، مگر ابھی اتنے لوگ ان کے ساتھ آتے گئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا معاشرہ، کتنے مجموعہ جمع ہے اور کتنے لوگ ان کو تعاون دیتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں ایک مرتبہ اور علاء الدین صاحب کو اور ان کو تعاون دینے والوں کو مبارکباد دیتی ہوں، اور اس جلسے کے افتتاح کا اعلان کیا جاتا ہے۔